اپوزیشن نہ آر کر سکی نہ پار کر سکی. پی ڈی ایم کا 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حکومت کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور پی ڈی ایم جو ہے اس میں انتشار پھیلا ہوا ہے اور وہ انتشار پھیلا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کل کابینہ کے اجلاس میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا 11 جماعتی اتحاد 2.5 سال میں حکومت کے خلاف تحریک نہیں شروع کر سکا تو وہ آگے کیا کرے گا. اور ایک اور چیز ہوئی ہے ریسنٹلی, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ اولیو پلانٹیشن جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا گیا ہے. عمران خان صاحب خود گئے تھے, وزیر جو ماحولیاتی تبدیلی کے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے, اور وہاں پر اولیو پلانٹیشن کے حوالے سے انہوں نے اقدامات کیے ہیں. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کی معیشت میں, اس پر ہم بات کریں گے, اور پی ڈی ایم پہ بھی آف کورس ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ جو کہ ماحولیاتی تبدیلی کو دیکھتی ہیں. السلام علیکم زرتاج. السلام علیکم شیوا. السلام علیکم اویس. آج خوش تو بڑی ہوں گی آپ. میں کل سے بہت زیادہ خوش ہوں. روشن صبح لگ رہی ہے آپ کو. یہ جو بات پہلے سے ہو رہی تھی کہ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے, اور بار بار یہ بات ہر میڈیا پر بھی آ رہی تھی, جو اپوزیشن کے رہنماؤں جن کو انٹرویو کر رہے تھے ان سے بھی کہہ رہے تھے, لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. بیسکلی میں سمجھتی ہوں کہ کل چونکہ پورے جو ایک کرپشن کا ایک پورا ایک ٹولہ تھا, اس کا وہ کل پہلی دفعہ پراپرلی ایکسپوز ہوا ہے. اور زرداری صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ایک زرداری وہ واقعی پی ڈی ایم پہ بھاری ہو گئے. انہوں نے وہاں لا کے مارا ہے پی ایم ایل این کو جہاں ان کو وہ رو بھی نہیں سکتے ہیں, اور ان کی سیاست بالکل ختم کرتی ہے, بچہ بنا کے ان کو چھوڑ دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے بےنظیر صاحبہ سے جو بدسلوکیاں کی تھی نواز شریف نے, زرداری نے اس کا فل بدلہ جو ہے وہ کل لے لیا ہے. تو میں حیران ہوں کہ میں کل فضل الرحمان صاحب کہاں ہیں آپ کے خیال میں؟ فضل الرحمان صاحب تو رس کے چلے گئے. اصل میں تو وہ آپ نے دیکھا نہیں روح رواں اس سب معاملے کے, پی ڈی ایم کے معاملے کے, وہ تو کل آپ کے سامنے ہے نا. دیکھیں دونوں نے ایک دوسرے کی پیٹ پہ چھرا گھونپا, پھر دونوں نے مل کے مولانا فضل الرحمان کی پیٹ پہ چھرا گھونپا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مولانا غفور حیدری کو جیتنے نہیں دیا ہے. بالکل. تو جہاں پہ چیئرمین کی بات کرتے ہیں وہاں ان کو ڈپٹی چیئرمین پہ تو سام سنکھ جاتا ہے پوری پی ڈی ایم کو. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے سنسیئر تو نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں جو مریم نواز ہے اس کو وہاں پہ لڑکانہ بلایا, اس سے پیپلز پارٹی کے نعرے لگوائے, پھر اس کو فیڈریشن سے, کے پی سے, بلوچستان سے, سندھ سے ایک سیٹ بھی نہ ملی. اس پورے سینیریو میں اگر کسی کا سب سے بڑا لاس ہوا ہے, کہہ رہے تھے نا کہ مریم باجی لیڈر بن گئی ہے, تو مریم باجی نے اگر اپنی پارٹی کو ختم کروا کے لیڈر بننا ہے تو سارا پولیٹیکل لاس تو پھر پی ڈی ایم کے اندر بیسکلی تو پی ایم ایل این کو ہوا ہے. اب وہاں جا کے زرداری صاحب کا کل یہ کہنا کہ انقلاب بھی آئے گا, باہر بھی نکلیں گے, استعفے بھی دیں گے اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. جو اتنا ڈرپوک کو نواز شریف صاحب جو اپنے جیل سب ساتھ جائیں گے, جیلوں میں سب ساتھ جائیں گے. دیکھیں نا جیلوں کل ان کو ایکسپلینیشن دینی پڑی کہ جی نواز شریف کی تو بہت بڑی لمبی سٹرگل ہے. کیا لمبی سٹرگل ہے کہ ہر دفعہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے نوٹوں کے بیگ لے کے بھاگ جاتے ہیں ہر دفعہ, یا ہر دفعہ اپنی پارٹی کو مشکل میں چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. اگر وہ تو اتنے خوف کا شکار ہے کہ ان کی بیٹی فرما رہی ہے کہ آپ گارنٹی دیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے, تو یعنی آپ دوسروں کے بچوں کو خطرے میں ڈال کے پاکستان کے اندر آپ انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا وہ ختم نہیں ہوا ٹینشن, وہ جو نائٹ میئر تھا, فورن فنڈنگ چل رہا ہے. کل بھی اکبر ایس بابر صاحب جو تھے لگے ہوئے میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے. میڈیا کو اصل میں ان کو ڈائیگریس کرنے کے لیے نا اس کل پورے جو پی ڈی ایم کے ساتھ کل ہوا ہے اکبر ایس بابر صاحب کو بھیجا گیا, بٹ ہی کوڈنٹ ڈو اینی تھنگ. اصل بات یہ ہے کہ جو اصل میں فورن فنڈنگ کا جو حساب آئے گا تو اس میں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف تو بالکل کلیئر ہے. ہم نے تو پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے تو 40,000 سے زیادہ آڈیٹڈ فنڈ ہے. آپ لوگوں کو نوٹس دے کر اب بلایا ہے دوبارہ سے, اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. سب کو دیکھیں اسکروٹنی کمیٹی میں تو سب شامل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو اپنے تمام اکاؤنٹ ہولڈر کا آپ ان کو ٹیلی فون کال کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا نام کیا ہے, پتہ کیا ہے. ہمارے ہاں تو پاپڑی والا, دہی بلے والا اور چھابڑے والا تو نہیں نکلے گا نا, وہ تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں سے ہی نکلیں گے. اور پی ایم ایل این بائی دا وے ویسے پی ایم ایل این نے تو اپنے پارٹی فنڈز کے اندر 70 کروڑ آپ لوگوں کے نام پہ بھی کیے ہیں. میرا مطلب ہے میڈیا کے نام پہ. میڈیا کے نام تو آپ نے کہا میڈیا ہی ہے نا. مجھے سمجھ نہیں آیا خوشی کی بات ہے یا اداسی کی بات ہے؟ نہیں یہ اداسی کی بات ہے نا کہ دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کے نام پہ بھی انہوں نے فراڈ کیا, اپنے پارٹی فنڈنگ کا بھی ان کے پاس کوئی جواب
جواب نہیں, اور جب ان سے پوچھو تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف تو کہتے آؤ اسکروٹنی کمیٹی میں سب شامل ہوں, آن لائن کیمرے کے اندر. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ تھے کہ تمام جو سربراہان پارٹیوں کے پولیٹیکل پارٹی کو ان کو بلایا جائے, میڈیا ٹرائل کیا جائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کسی پارٹی کی فنڈنگ ہوتی کہاں سے ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے تو 40,000 سے زیادہ آڈیٹڈ فنڈ ہے, ہمارے تو اکاؤنٹ سب کلیئر ہیں. اچھا, اب یہ جو پی ڈی ایم والا سینیریو ہوا ہے اس میں ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ چلو سب سے زیادہ نقصان ہوا پی ایم ایل این کا, سب سے زیادہ فائدہ پھر زرداری صاحب کو ہوا. دیکھیں یا وہ فائدہ اٹھا گئے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر یا کوئی ڈیل ویل کر کے؟ نہیں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو ہم نے تو جب ہمارے ساتھ انہوں نے دھاندلی کر کے زبردستی پیسوں کی خرید و فروخت کر کے منڈی لگا کے جب انہوں نے گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوایا تھا تو ہم نے تو اس کا جواب بڑا زبردست طریقے سے دیا کہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے کر آئے. دیکھیں جمہوریت میں آپ کسی بھی الیکٹڈ حکومت کو اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کو زبردستی سازش کر کے پیسے کی گیم کر کے رات کے اندھیرے میں تو نہیں ہٹا سکتے نا. ووٹ آف کانفیڈنس لے کر آئیں گے. پرائم منسٹر عمران خان نے 176 کے بجائے 178 ووٹ لے لے, تو ہم نے تو اپنا جواب دے دیا, یہ ہماری مورل اتھارٹی ہے. اب جو مضبوطی کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف تو بہت مضبوطی ہوئی, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بھی ہمارے بن گئے, اب ہم اچھی قانون سازی کر سکیں گے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی ایک اور وزیر آگے لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, دیکھیں اویس شفا میری بات سنیں, پیپلز پارٹی کی کیا بات ہے. دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی رفائی ادارہ تو ہے نہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ حکومت کرتے ہیں. اب آپ الیکٹرل پروسیس کے ذریعے سندھ کی حکومت ان کو ملی ہے. دو باتیں, جب وہ ان کے کہنے پہ اپنا نقصان کریں, سندھ کی حکومت سے استعفیٰ دے دے, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو اگلی دفعہ سندھ میں حکومت نہیں ملے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, وہ تو کہتے ہیں نا کہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ تو استعفیٰ نہیں دیں گے, لیکن بس وہ مان نہیں رہے تھے. خواجہ آصف صاحب کے بھی الفاظ ٹرک کی بتے پہ چل رہے تھے نا, خواجہ آصف نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے زرداری کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, لیکن مریم باجی زبردستی چپکی رہی ہے نا, پیپلز پارٹی کے نعرے لگاتی رہی ہیں, تو اب اپنی پارٹی کا تو بیڑا غرق کر دیا اس نے. اب یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ پورا پی ڈی ایم والا سینیریو ہوا, اس دوران آپ لوگوں کی جو ایک سینٹ کا الیکشن بھی ہوا, اس میں گیلانی صاحب جیت گئے اور حفیظ شیخ صاحب ہار گئے, پھر اس کے بعد پورا سینیریو چیئرمین سینٹ کا, اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری لرننگز ہوں گی, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ لوگ بھی کمزور پڑتے ہیں, اور بہت سارے ایسے عوامی معاملات ہیں جن پر آپ لوگوں کو ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کچھ ریئلائزیشن ہے یا نہیں؟ دیکھیں اویس, جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا یا جو ریئلائز نہیں کرتا وہ تو ترقی نہیں کر سکتا نا. پھر آپ لکیر کے فقیر بن کے اپنی پارٹیوں کو ختم کر دیتے ہیں. جو پارٹیاں سنتی ہیں, ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہی ہے, کیبنٹ میں سارے منسٹرز کی بات سنی جاتی ہے, پارلیمانی اس میں بورڈ میں سب کی بات سنی جاتی ہیں, اور جو ہماری پارٹی میں تو اتنی اس قدر جمہوریت ہے کہ پرائم منسٹر کے آگے بول پڑتے ہیں. وہاں پہ اپنی غلطیوں سے اس لیے سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد کہ یہ تو ہم نے حکومت بنا لی, تو ہماری تو اگلے الیکشن کے اوپر نظر ہے, اور اس کے لیے آپ لوگوں کو وہ جو کام کرنے ہیں وہ مہنگائی سب سے امپورٹنٹ کام ہے. وہ جو جی دیکھیے رمضان پیکج تو بہت خوبصورت کل اناؤنس ہو گیا, اور اس میں مزید بھی اچھے پیکج آ رہے ہیں, وہ تو 7.6 بلین سے زیادہ کا پیکج ہے. پھر میچنگ جو ہے وہ صبح نے کل پنجاب نے پہلے اعلان کر دیا, آئی تھنک 6.5 بلین کے قریب عثمان بزدار صاحب نے. تو انشاءاللہ ریلیف عوام کو جو کموڈیٹیز ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں, اور فوڈ سپلائی انشاءاللہ بند نہیں ہوگی, فوڈ چین میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, جس طرح پچھلے رمضان المبارک میں تمام چیزیں ملے تھے اس دفعہ بھی. اور سب سے خوبصورت بات یہ دیکھیں اویس کے جو لاس میں یوٹیلیٹی سٹور جا رہے تھے, فرسٹ ٹائم 100 بلین سے زیادہ انہوں نے اپنا کاروبار کیا ہے. یہ دیکھیں 10 بلین سے وہ 100 بلین کے اوپر آ گئے. میرے خیال میں یہ سیلف اچیومنٹ ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ سٹینڈرڈ کی کوالٹی کی چیزیں مل رہی ہیں. وہی ہوتا ہے کہ بھائی مہنگائی ہے تو اس کو بس کنٹرول کرنے کی بات ہے. اچھا یہ جو آلیو والی بات جو ہے فائنلی ہم نے کرنی تھی, یہ زیتون والا معاملہ جو ہے وہ کوئی سکھائیں, کوئی بتائیں ہمیں بھی کہ کیا کیا جائے. یہ شفا بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے 10 بلین ٹری سونامی کا. اس میں کافی عرصے سے یہ سوچ ہو رہی تھی کہ ہمیں لوکل سپیشیز کے ساتھ فروٹ سپیشیز بھی لگانی چاہیے. تو 10% ہم لوگوں نے 10 بلین ٹری سونامی میں فروٹ سپیشیز کر دی. دو ایکسپینسو ہوتی ہیں, لیکن فوڈ سیکیورٹی کا سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ملک میں غذائی قلت نہ ہو اور لوگوں کو کاروبار ملے. اس میں 10 بلین ٹری سونامی میں جو آلیو ٹری کی جو پلانٹیشن میں, اس میں انشاءاللہ تمام PC1s بن گئے, سٹیک ہولڈرز کو ملا رہے ہیں, اس کے سرویز ہو گئے, اس کے اوپر ریسرچ ہو گئی ہے. 50 ملین جو ہے ہم لوگ آلیو ٹریز جو ہیں وہ لگانے جا رہے ہیں. نوشہرہ میں پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا افتتاح کر دیا ہے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان سب سے زیادہ آئی تھنک دنیا کے 3 بڑے ممالک میں آتا ہے جو سب سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں, نہیں جو آئل ہے, کوکنگ آئل ہے, ہم سب سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے امپورٹ بل ہی سب سے زیادہ تقریباً آئل کا ہے. تو وہ ہمارے امپورٹ بل اس سے کم ہو جائے گا. یہ کہ ہم اپنی پروڈکٹس بنانا شروع کر دیں گے, لوگوں کو کاروبار ملے گا,
اور ظاہری بات اس میں شفا بھی ہے, اس میں صحت بھی ہے, اس کے اندر آپ کریں اولیو آئل ایکسپورٹ کریں باقاعدہ اچھی طریقے سے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. دوسرے سب سے بڑی بات یہ نا دیکھیں شفا کے پاکستان میں کلائمیٹک خطرے جتنے ہیں, جتنا پاکستان ولنریبل ہے, اس میں اب ہمیں آؤٹ آف دی باکس سولوشن کرنے پڑیں گے کہ گندم ہماری پیداوار اس طریقے سے نہیں ہو رہی, ہماری باقی چیزیں اس طرح پیداوار نہیں ہو رہی, تو اب ہمیں آؤٹ آف دی باکس سولوشن میں کہ ہمارے جن علاقوں میں ڈراؤٹ ہے, جدھر پانی کی کمی ہے, جدھر سخت موسم ہے, وہاں پہ جو یہ بڑا سسٹینیبل, یہ بڑا تگڑا قسم کا جو ہے وہ پلانٹ ہے, یہ کم پانی میں بھی اگ جاتا ہے اور یہ سخت موسمی حالات کو بھی برداشت کر لیتا ہے. نوشہرہ میں ہی ہیوی پلان یا اس کا پھر نہیں بلوچستان کے اندر, ساؤتھ پنجاب کے اندر, یہ پوٹوہار ریجن کے اندر, جہلم کے اندر, جن علاقوں میں ہمیں لگتا ہے کہ واٹر سٹریسڈ ہے یا جہاں پہ ڈراؤٹ ہے بلوچستان میں, وہاں پہ یہ چونکہ پانی کم استعمال کرتا ہے, پھر یہ بڑا سٹرونگ ہے, یہ جو پودا ہے وہ ہم لگانے جا رہے ہیں. تو 10% ہماری 10 بلین ٹسونامی کے اندر فروٹ ٹریز, اور پھر یہ اس کے اندر جو بیری کے درخت ہم نے لگائے جس میں بلین ہنی جو ہے اس کی پلانٹیشن پاکستان کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے, اور بڑے لوگ اس کاروبار سے جو ہے, یعنی ایک طرف ہم ماحول کو بچا رہے ہیں, دوسری طرف ہم گرین کور کر رہے ہیں, تیسری طرف ہم فوڈ سیکیورٹی کو بیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چوتھی طرف آپ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ الجھے ہوئے تھے, وہ بھی تھا نا, وہ بھی ایک چیلنج تھا. وہ الجھاؤ کا تو کل فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان میں ٹوٹ پھوٹ پڑ چکی ہے, آپس میں دوسرے سے ناراض ہو گئے. اور لیکن شفا میں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. میں بتاؤں کیوں, کیا ہر وقت انتشار تھوڑی کرنی ہے. آپ لوگوں نے تو ان کو آفر کیا کہ بھئی آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم نے تو سیدھی کہا کہ جی آپ پارلیمنٹ میں آئیں, ہمیں الیکٹرل ریفارمز پہ بات کرنی چاہیے کہ نیکسٹ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, الیکٹرک ہمیں مشین استعمال کرنی چاہیے. اب یہ جو ہر طرف ہر وقت انتشار کی سیاست ہے نا, یہ اب پی ڈی ایم کو تباہی کی طرف لے گئی ہے. پی ڈی ایم کو بھی کیا ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. جی جی.